بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بیان ضرورت کی پہلی قسم فی حکم المنطوق پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ او بیان ضرورت عطف علی قولہ بیان تغییر ای البیان الحاصل بطریق الضرورت وهو نوع بیان یقع بما لم یوضع له ای السکوت اذ الموضوع للبیان هو الکلام دون السکوت وهو اما ان یکون فی حکم المنطوق ای البیان اما ان یکون فی حکم المنطوق او الکلام المقدر المسکوت عنه یکون فی حکم المنطوق كقوله تعالى وورثه وابواه فليمه الثلث فإن صدر الكلام أوجب الشركة مطلقة في وراثة الأبوين من غير تعيين نصيب كل منهما ثم تخصيص الأم بالثلث صار بيانا لأن الأب يستحق الباقي فكأنه قال فليمه الثلث ولأبيه الباقي۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یا پھر بیان ضرورت ہوگا، اس کا عطف ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان بیان تغییر کے اوپر، یعنی وہ بیان جو کہ حاصل ہوتا ہے ضرورت کے راستے سے، اور یہ بیان کی وہ قسم ہے جو کہ واقع ہوتی ہے ایسی جگہ پر کہ جس کے لیے اس کو وضع نہیں کیا جاتا ہے، یعنی یہ خاموشی ہوتی ہے، اس لیے کہ جس کو وضع کیا گیا ہے بیان کے لیے وہ کلام ہے، نہ کہ خاموشی۔ اور یہ یا تو منطوق کے حکم کے اندر ہوگا، یعنی وہ بیان یا تو یہ ہے کہ وہ منطوق یعنی بولے ہوئے کلام کے حکم میں ہوگا، یا پھر وہ ایسا کلام ہوگا جو کہ چھپا ہوا ہوگا اور اس سے خاموشی کی گئی ہوگی، یہ منطوق کے حکم میں ہوگا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَوَرِثَهُ وَأَبَوَاهُ، اس میت کے وارث اس کے والدین بنے تو اس کی والدہ کو ثلث تہائی ملے گا۔ اب کلام کا شروع والا حصہ یہ شرکت کو واجب کرتا ہے مطلق طور پر والدین کی وراثت میں، بغیر ان دونوں میں سے ہر ایک کے حصے کی تعین کے۔ پھر والدہ کے لیے ثلث کے حصے کو تعین کرنا یہ بیان ہو گیا ہے، اس لیے کہ باپ اب باقی حصے کا مستحق ہوگا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ والدہ کے لیے ثلث ہوگا اور اس کے والد کے لیے باقی حصہ ہوگا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اقسام مشترکہ، اس باب کے اندر ہم بیان کے اقسام پڑھ رہے ہیں، بیان تغییر تک ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں سے بیان کی اگلی قسم بیان ضرورت کو شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو حضرت نے یہ فرمائی ہے کہ یہ جو بیان کی قسم ہے بیان ضرورت، اس کا عطف ہے بیان تغییر کے اوپر، یعنی جس طریقے سے بیان تغییر یہ ایک قسم ہے بیان کی، بالکل ایسے ہی بیان ضرورت یہ بھی ایک بیان کی قسم ہے۔ بیان ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بیان ضروری ہو، یعنی وہ اصل میں تو بیان نہیں ہوتا ہے لیکن ایک ضرورت کی وجہ سے ہم اس کو بیان کے مرتبہ اور درجہ کے اوپر اتار لیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیان کی وہ قسم ہے جو ایسے معنی کے اندر استعمال ہوتی ہے جس معنی کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ دیکھیں بیان کے لیے جس کو وضع کیا گیا ہے وہ ہے کلام، کلام کو بیان کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور جو خاموشی ہے، جو سکوت ہے، اس کو بیان کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن بعض اوقات ضرورت ایسی پیش آتی ہے کہ سکوت کو بھی ہم بیان کے لیے وضع کر لیتے ہیں، وضع تو نہیں کرتے لیکن بیان کے لیے ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو آپ اس کی تعریف اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ بیان کی وہ قسم ہے، یعنی یہ وہ سکوت ہے جو بیان ہوتا تو نہیں ہے لیکن ضرورت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے ہم اس کو بیان کے مرتبہ کے اوپر اتار لیتے ہیں اور ہم اس کو کلام والا درجہ ہی دے دیتے ہیں، تو یہ بیان کی قسم ہے بیان ضرورت۔ اس کی پھر آگے دو قسمیں بنتی ہیں، وہ انشاءاللہ جب آگے چل کے مثال میں آپ پڑھیں گے تو آپ تفصیل سے اس کو سمجھ لیں گے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ بیان ضرورت اس کا عطف ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان بیان تغییر کے اوپر، یعنی یہ وہ بیان ہے جو کہ ضرورت کے راستے سے حاصل ہوتا ہے، ایک ضرورت پیش آ جاتی ہے ہمیں جس کی وجہ سے ہم اس بیان کو لے لیتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر اس کی جو وجہ ہے وہ بیان کے لیے نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو بیان ہے یہ ہمیں حاصل ہوتا ہے سکوت، خاموشی سے۔ اب یہ جو سکوت ہے، سکوت کی جو وجہ ہے وہ بیان اور وضاحت کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو کلام ہے، کلام کی وجہ ہوتی ہے بیان اور وضاحت کے لیے۔ تو کلام اگر بیان اور وضاحت کے لیے ہے پھر تو وہ معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے، اور سکوت اس کی جو وجہ ہے وہ بیان اور وضاحت کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی جو وجہ ہے وہ خاموش رہنے کے لیے ہوتی ہے، بیان نہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم سکوت کو بیان کے معنی کے اندر لیتے ہیں تو پھر یہ غیر معنی موضوع لہو کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بیان کی وہ قسم ہے یقع جو واقع ہوتی ہے بما لم یوضع لہ، ایسے معنی کے لیے جس کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا، یعنی اصل میں یہ خاموشی ہوتی ہے۔ خاموشی کو ہم بیان کے معنی کے اندر لے لیتے ہیں کیونکہ جس چیز کو وضع کیا جاتا ہے بیان کے لیے وہ کلام ہوتا ہے، خاموشی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہاں پر سکوت، خاموشی کو ہم بیان کے لیے لے لیتے ہیں تو اس لیے اس کی آپ تعریف ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو ایک ایسے معنی کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی خاموشی کو، جس معنی کے لیے خاموشی کی وضع نہیں ہوئی ہے۔ خاموشی کی جو وضع ہے وہ وضاحت اور بیان کے لیے نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو وضاحت اور بیان کے لیے لے لیتے ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیان ضرورت ہے، ایک ضرورت کے پیش نظر ہم اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں۔ یہ جو بیان ضرورت ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ بیان ضرورت یہ منطوق کے حکم میں ہوگی، یعنی جو خاموشی ہے یہ منطوق کے حکم میں ہوگی، یا آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ خاموشی اصل میں کلام میں مقدر ہوتا ہے، ایک چھپا ہوا وہاں پر کلام ہوتا ہے جو کہ منطوق بولے ہوئے کلام کے قائم مقام ہوتا ہے۔
اس کو بیان ضرورت کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی پہلی قسم ہے جو کہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے، اس کی مثال بھی ہم دیکھ لیں گے۔ بیان ضرورت کی دوسری قسم یہ ہے کہ متکلم کی خاموش حالت یہ بیان اور وضاحت کے اوپر دلالت کر رہی ہوتی ہے۔ متکلم کی خاموش حالت سے بیان سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو دوسری قسم ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بیان ضرورت ہے یا تو منطوق کے حکم میں ہوگا، وہ خاموشی منطوق کے حکم ہے، یا پھر ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اصل میں کلام ہوتا ہے جو کہ مقدر چھپا ہوا ہوتا ہے، المسکوت عنہ، جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے، وہ چھپا ہوا کلام منطوق کے حکم کے اندر ہوتا ہے، ایسے کلام کے حکم کے اندر ہوتا ہے جو کہ متکلم نے گویا کہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ہے اور بولا ہے۔ یہ جو پہلی قسم ہے بیان ضرورت کی فی حکم المنطوق، اس کی مثال ہے قرآن مجید سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ دیکھیں، میت کا جب انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے ورثاء میں صرف اس کے والدین زندہ ہوں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، میت کے والدین میت کے وارث بنیں گے۔ لیکن کس کو وراثت میں سے کتنا حصہ دیا جائے گا، والدہ کو کتنا ملے گا، والد کو کتنا ملے گا، اس کی تعین ذکر نہیں کی گئی۔ تو یہ تو پہلے تعین ذکر نہیں کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، لیکن جو میت کی والدہ ہے اس کو ثلث تہائی حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ بیان ضرورت ہے۔ اس سے یہ والی بات معلوم ہو جائے گی کہ اگر والدین صرف حیات ہیں تو والدہ کو ثلث ملے گا، ولی ابھی ہی الباقی، اور جو باقی حصہ ملے گا یعنی جو 2 ثلث ہوں گے وہ اس میت کے والد کو ملیں گے۔ تو اس کو بیان ضرورت کی پہلی قسم شمار کیا گیا ہے جو کہ فی حکم المنطوق ہے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو گویا کہ اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ والدہ کو ثلث ہے، تو جو باقی بچنے والا مال ہے وہ والدہ کو نہیں بلکہ اس کے والد کو دیا جائے گا۔ دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں بیان ضرورت کی جو پہلی قسم ہے فی حکم المنطوق، اس کی مثال ہے اللہ رب العزت کا فرمان وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، میت کے وارث اس کے والدین بنے تو والدہ کو ثلث ملے گا۔ اب یہ دیکھیں کلام کا جو شروع والا حصہ ہے، شروع والا حصہ یہ والا وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، یہ شرکت کو واجب کرتا ہے مطلق طریقے سے والدین کی وراثت میں بغیر تعین کیے حصے کی ان دونوں میں سے ہر ایک ہے۔ یعنی جو میت کی جو وراثت ہے اس میں دونوں شریک ہوں گے، والد اور والدہ دونوں شریک ہوں گے، لیکن ان دونوں کا کتنا کتنا حصہ ہوگا اس کی تعین نہیں کی گئی ہے آیت کے اس حصے کے اندر۔ پھر اللہ رب العزت نے والدہ کے حصے کی تخصیص اور تعین کر دی ثلث کے ساتھ، تو اب یہ بیان ضرورت بن جائے گا کہ جو والد ہے، والد باقی حصے کا مستحق ہوگا، یعنی ایک حصہ جو ہے ثلث وہ مل جائے گا والدہ کو، جو باقی بچنے والے 2 حصے ہیں وہ مل جائیں گے والد کو۔ اب یہ بیان ضرورت سے یہ والی چیز یہاں پر ثابت ہو رہی ہے۔